سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پیچھے والے لوگ ذرا سا بیٹھ جائیے صحیح سے، چونکہ اسٹیج کمزور ہل رہا ہے پورا ٹوٹل، تو یہ جو چلا پھری ہو رہی ہے نا اس کو بند کر دیجیے گا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت محفل ہے آپ کی اور بڑا اچھا انتظام بھی ہے، لیکن بہت سے جلسوں میں ہمیں یہ صورتحال مجمع کی دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ ہی کی اپنی جیب کے پیسوں سے اتنا لمبا فرش بچھایا جاتا ہے اور آپ خود ہی اس فرش پر آ کر بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش نہیں کروں گا بیٹھنے کے لیے، چونکہ ہمارے علماء اکرام حسان بھائی بہت دیر سے آپ سے گزارش کر رہے تھے۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گا، اگلی بار جب جلسہ کریں تو جلسے کی میٹنگ میں یہ ضرور کیجیے گا کہ زمین پہ فرش بچھانے ہیں یا نہیں بچھانے، اس کا خرچہ کیوں کیا جائے جب آدھے لوگوں کو بیٹھنا نہیں ہوتا ہے، تو یہ پیسہ بچ جائے کسی مسجد مدرسے کے کام میں آئے۔ اب وہ اتنی محنت سے فرش لائے بھی جاتے ہیں، بچھائے بھی جاتے ہیں گھنٹوں کے اعتبار سے، اور اس کے باوجود ہماری آدھی قوم کو جس انداز میں چلنا ہے ویسے ہی چلنا ہے، تو مجھے لگتا ہے پھر ضرورت ہی نہیں ہے فرش بچھانے کی۔ تو اس پر بھی ایک میٹنگ ہونی چاہیے جلسے سے پہلے کہ اسٹیج لگائیے، نیچے فرش بچھائیے ہی مت، آدھے لوگ بائک پہ بیٹھے رہیں، آدھے لوگ کرسیوں پہ بیٹھے رہیں، آدھے لوگ کھڑے رہیں، اسی انداز میں جلسہ کر لیجئے۔ زمین پہ جو فرش بچھانے کے پیسے کم سے کم بچ جائیں گے، کسی اچھے کام میں کام آ جائیں گے۔ یہ آج تک المیہ ہے اس امت کا کہ ایک جلسے میں یہ قوم 2 گھنٹے بھی ایک ساتھ متحد ہو کر بیٹھنا نہیں چاہتی ہے۔ جو قوم 2 گھنٹے ایک ساتھ نہ بیٹھنا چاہتی ہو، جو قوم 2 گھنٹے ایک جگہ نہ بیٹھنا چاہتی ہو، جو قوم 2 گھنٹے ایک مسلمان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر بیٹھنا نہ چاہتی ہو، وہ قوم یہ سوال کر رہی ہے کہ آج ہمیں مارا کیوں جا رہا ہے ملک میں۔ وہ قوم یہ سوال کر رہی ہے کہ ہم پر ظلم کیوں کیا جا رہا ہے آج کی تاریخ میں۔ یاد رکھیے گا، جس زمانے تک قوم مسلم ایک میدان میں کاندھے سے کاندھا ملا کر بیٹھ جاتے تھے، اس وقت تک قوم مسلم کا حال یہ تھا، کسی اسلام کے دشمن میں اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ کلمہ پڑھنے والوں کی طرف بری نظر اٹھا کے بھی دیکھ لیں۔ اور جب سے ہمارا حال یہ ہو گیا، 4 ادھر جا رہے ہیں، 4 ادھر جا رہے ہیں، 4 یہاں ہیں، 4 ادھر ہیں، جب سے یہ جو ہم بٹ گئے ہیں نا، تب سے دنیا کو پتہ چل گیا اب اس قوم کا خاتمہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، چونکہ یہ ایک جگہ متحد اور منظم طریقے سے موجود نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے ہماری
کہ قوم مسلم میں ایکتا نہیں ہے۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ صرف جلسے میں لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی سے تو میسیج جاتا ہے کہ قوم ایک جگہ نہیں ہے، قوم مسلم میں اتحاد نہیں ہے، قوم مسلم میں محبت نہیں ہے، قوم مسلم میں ایکتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک کے کونے کونے پر پیروں کے نیچے روندی جا رہی ہے قوم مسلم۔ اور صرف اتنی بات نہیں، آپ اور دیکھ لیجئے، جمعے کے دن مسجد میں جماعت سے پہلے ہمارے علماء اکرام مائک پر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ صاحب قریب آ جائیے، صفیں بنا لیجئے، بیچ میں جگہ خالی ہے، ایک ساتھ بیٹھ جائیے۔ حالت یہ ہے کہ جمعے کی اذان کسی جگہ 12:30 بجے ہوتی ہے، کسی جگہ 12:45 بجے اور کسی جگہ 1 بجے۔ تو جہاں نماز 1 بجے اذان ہوتی ہے وہاں 1:45 بجے جماعت ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ جو 1 بجے مسجد میں آ گئے ہیں، لیکن آنے کے بعد بھی اگر مسجد میں 10 صفیں ہیں تو بندہ پہلی صف خالی پڑی ہے وہاں نہیں جائے گا، بیٹھے گا کہاں؟ 10ویں صف میں جا کے۔ کیوں صاحب آپ آگے کیوں نہیں جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پہلی صف میں کتنا بڑا ثواب ہے؟ میرے رسول نے پہلی صف کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی۔ حضور نے یہاں تک فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا ثواب کیا ہے تو لوگ قرآن اندازی کرنے لگے کہ پہلی صف میں مجھے جگہ مل جائے۔ لیکن اس کے باوجود یہ قوم وہاں بھی آگے نہیں بڑھنا چاہتی، وہاں پر بھی علماء کو بار بار ارے صاحب آگے آ جائیے، ارے صف میں جگہ خالی، آپ ادھر آ جائیے، آپ ادھر آ جائیے، اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے، صفیں درست کر لیجیے۔ یہ اعلان آج تک ہو رہا ہے ہمارے ہاں۔ کیوں؟ چونکہ ہماری قوم آگے آنا چاہتی نہیں ہے۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں، اور جب آپ اللہ کے گھر میں آگے آنا نہیں چاہ رہے ہو تو زندگی کے ہر کام میں پیچھے ہو جاؤ گے۔ اور ہم آج کی تاریخ میں پیچھے ہی ہیں، ہم آگے کس طرف ہیں یہ بتائیے مجھے آپ۔ ایجوکیشن میں سب سے پیچھے اگر کوئی ہے تو قوم مسلم، سیاسی طور پر اگر سب سے پیچھے کوئی ہے تو قوم مسلم، مالی طور پر اگر سب سے پیچھے کوئی ہے تو وہ قوم مسلم، اگر موجودہ دور میں پاور کے اعتبار سے سب سے زیادہ کمزور کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم۔ اور ان ساری چیزوں کا سہرا کس کے سر بنتا ہے؟ قوم مسلم کے سر بنتا ہے۔ ہمیں جس وقت میں جو کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا، اس کی ہی آج یہ دین ہے کہ دن بدن ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک موقع ہے۔ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں صرف بھینسوڑی شریف کی سرزمین پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ایمان والے رہتے ہیں الحمدللہ پوری شان و شوکت کے ساتھ تیاریاں چل رہی ہیں۔ اور حضور کے غلام پوری دنیا میں یہ نعرہ لگا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک موقع ہے، تھوڑی سی دیر میں بارش بھی ہونے والی ہے۔ میلاد النبی کا مبارک موقع ہے، ہم نے آج تک حضور کی ولادت کو پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ چونکہ مائک بس اتنی آواز قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو میں بس اتنی آواز میں بول پا رہا ہوں، اس سے زیادہ مائک لوڈ ہی نہیں اٹھا رہا ہے۔ حالت یہ ہے کہ ہم نے آج تک واقعات سنے، لیکن حضور کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے،
مختلف انبیاء اکرام اس دنیا میں آئے، کوئی کسی زمانے کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے، کوئی کسی قبیلے کے لیے۔ یہ تنہا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے جسے ہر زمانے کا نبی بنایا اللہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن اگر ہم نے پڑھا ہوتا تو قرآن میں اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ میرے محبوب کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم حضور کے امتی ہیں اور ہمارے رسول ہمارے آقا ہیں۔ ہمارے آقا کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائیں، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی نہ ہو۔ حتیٰ کہ اسلام میں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، کھانے کا طریقہ بھی بتایا گیا، پینے کا طریقہ بھی بتایا گیا، سونا کیسا ہے وہ بھی طریقہ بتایا گیا، جاگنے کی دعا بھی بتائی گئی، ہاتھ دھونے کا سلیقہ بتایا گیا، غسل کا طریقہ بتایا گیا، شادی کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، طلاق کا طریقہ۔ ہماری زندگی میں جتنی چیزیں آنے والی ہیں رسول اللہ نے وہ ساری چیزیں بتائی بھی ہیں اور پریکٹیکل عمل کر کے دکھایا بھی ہے کہ حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ تم محبوب کی زندگی کو پڑھو گے، دیکھو گے، سمجھو گے تو تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو بیان کر رہے ہیں، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کی سیرت بھی بیان ہونی چاہیے۔ حضور کی سیرت، حضور کا اخلاق کیسا تھا، حضور کا کردار کیسا تھا، حضور نے اولاد کی پرورش کیسی کی، حضور نے اپنی بیٹیوں کو کیا مقام عطا فرمایا، حضور کے گھر کا نظام کیسا تھا، حضور کا بیویوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کی سیرت آج امت کو پتہ چلنا چاہیے۔ جو لوگ اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا نہیں۔ کاش کہ حضور کی سیرت کو پڑھ لیتے تو انہیں اندازہ لگ جاتا جنہیں زمانے نے ٹھوکر مار دی ہے انہیں عزت دینے والی ذات مصطفیٰ جان رحمت کی۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ یہ کسی اور کی ذات نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ دیکھیے حضور ہماری زندگی کے اندر ہر وہ چیز جو ہمیں فائدہ پہنچائے وہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے نعمت اور رحمت ہے۔ پانی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو ہم اس بڑے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور علماء اکرام کو بلا کر نماز استسقاء پڑھتے ہیں اور بارش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ پانی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا پانی صرف رحمت نہیں ہے۔ اگر ابھی جلسے میں بارش ہو جائے تو وہ آپ کو زحمت بھی لگے گا۔ پانی تبھی تک رحمت ہے جب تک حد میں ہو، لیکن جب لمٹ کراس کر جائے وہی پانی باڑھ کی شکل میں آ کے گھروں کو تباہ و برباد کر دے تو وہ پہلے رحمت تھا مگر لمٹ کراس کی ہے تو وہ امت کے لیے زحمت بن گیا۔ دنیا کے اندر یہ جو لائٹ چل رہی ہے جس کے ذریعے یہ ساؤنڈ چلتا ہے، لائٹ ہمارے لیے رحمت ہے، لیکن اگر کوئی اس سے باضابطہ کسی کے جسم کو ٹچ کر جائے، جان چلی جائے تو یہ صرف رحمت نہیں رہ جاتی بلکہ زحمت بھی ہے۔ آگ ہمارے لیے رحمت بھی ہے لیکن وہی اگر کسی کے گھر کو جلا دے تو زحمت ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے ہزاروں چیزوں کے اندر رحمت کا پہلو موجود ہے مگر زحمت بھی ہے۔
سوائے مصطفیٰ جان رحمت کے، وہ صرف رحمت ہیں، وہاں زحمت کا پہلو موجود نہیں ہے۔ وہ اپنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، وہ غیروں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ جنات کے لیے بھی رحمت ہے، وہ صحابہ کے لیے بھی رحمت ہے، وہ اسلام کے دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ان کی شان یہ ہے، اگر پتھر مارنے والے بھی خانہ کعبہ کے صحن میں فتح مکہ کے موقع پر حاضر ہوتے ہیں تو انہیں بھی دیکھ کے میرے نبی فرماتے ہیں جاؤ میں نے آج تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ صرف زحمت دنیا کی چیزیں، میرے آقا تو رحمت ہی رحمت ہے، اللہ نے انہیں ایسا بنایا ہے۔ اور کیوں نہ ہو ان کی شان دیکھیے۔ ہمارا جب خیال آتا تھا حضور کو تو انداز کیا ہوتا تھا، رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، اپنی امت کا جس دم خیال آ گیا۔ یہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں تشریف لائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ مائک جتنا بھی بولے گا میں کوشش کروں گا اتنا اچھا بولنے کی۔ مائک اصل میں ساتھ دے نہیں رہا ہے، حقیقت بات یہ ہے۔ بہرحال لیکن پھر بھی جتنا بول رہے ہیں، میرے آقا تشریف لائے۔ آپ نے کئی بار سنا حضور کی آمد سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اس دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال ہو گیا ان کا۔ پھر حضور کی ولادت کے بعد آپ کے دادا نے آپ کی کفالت کی، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ چچا نے بھی، آپ کی والدہ نے بھی پردہ فرمایا۔ اللہ کے محبوب اس دنیا میں جب آئے، بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ حضور یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ عام طور پر من باب الاحترام یہ جملہ بطور احترام بار بار کہا نہیں جاتا ہے، لیکن حضور نے جب اس دنیا میں قدم رکھا آپ کے والد نے وصال فرما لیا تھا۔ اب جب والد نہ ہو تو ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ صاحب فلاں کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ ہم نے یہ دیکھا ہے غریبوں کے گھر میں بھی جب بچوں کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے تو بچوں کی پیدائش سے پہلے اللہ ان کے کاروبار کو بہتر کر دیتا ہے۔ اور بہتر کیسے کر دیتا ہے؟ چونکہ جتنے لوگ گھر میں ہیں ان کا رزق تو موجود ہے، لیکن جو نیا مہمان آنے والا ہے اس کے آنے سے پہلے اللہ اس کا رزق بھیج دیتا ہے۔ یہ میرے پروردگار کی شان ہے۔ آج بھی اگر آپ کے دروازے پہ کوئی آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھلانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اے اللہ رزق تیرا ہے مگر کھلایا تو نے میرے دسترخوان پہ ہے، یہ تیرا کرم ہے، تیری عنایتیں ہے۔ تو دنیا میں عام بچے بھی پیدا ہوتے ہیں تو اللہ آنے سے پہلے ان کے گھروں میں بہتر انتظام کر دیتا ہے۔ مگر اے میرے مولا، جب تیرے محبوب اس دنیا میں آنے والے تھے تو دنیا میں آنے سے پہلے تو نے محبوب کے والد کو دنیا سے اٹھا لیا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ میرے آقا اس دنیا میں یتیم کی حیثیت سے تشریف لائے؟ دراصل بات یہ ہے، جس زمانے میں حضور آئے وہ زمانہ ظلم کا زمانہ تھا، وہ زمانہ جفاکاری کا زمانہ تھا، وہ زمانہ غریبوں کو پیروں کے نیچے کچلنے والا زمانہ تھا، وہ زمانہ عورتوں کو پیر کی جوتی سے زیادہ عزت نہیں دی جاتی تھی، وہ زمانہ غریبوں کو دبانے والا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یتیم دبائے جا رہے تھے، غریب مارے جا رہے تھے، تو اللہ نے محبوب کو یتیم بنا کر اس لیے بھیجا کیونکہ جو انسان جس تکلیف سے گزر جاتا ہے وہ اس تکلیف کو بہتر محسوس کرتا ہے۔ آپ کو اگر پیٹ میں پتھری کا ایک بار درد ہو چکا ہے تو آپ کسی دوسرے کو درد ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پتھری کا درد پیٹ میں کتنا شدید درد ہوتا ہے۔ انسان جس تکلیف سے گزر جاتا ہے پھر وہ تکلیف کا احساس کر لیتا ہے۔ خدا نے محبوب کو یتیم بنا کر
اس لیے بھیجا میرے محبوب تمہارے لیے یتیم دعا کر رہے ہیں، اس لیے یتیم بن کر جاؤ گے تو یتیموں کے درد کو بہتر انداز میں سمجھ پاؤ گے، غریبوں کے درد کو بہتر انداز میں سمجھ پاؤ گے، دکھیاروں کے درد کو بہتر انداز میں سمجھ پاؤ گے۔ اور اللہ کے رسول جب تشریف لائے، حال یہ تھا ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، صبح سے دوپہر کا وقت ہو گیا ملتا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے بٹھا لیا۔ کسی نے آ کے کہا فلاں جگہ چبوترے پہ یتیم بچے کھیل رہے ہیں، تیرا بیٹا بھی کھیل رہا ہے۔ وہ شخص اٹھ کے جانے لگا، رسول اللہ نے بٹھا لیا، جانے نہیں دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اکلوتا بیٹا ہے، صبح سے غائب ہو گیا تھا، مل نہیں رہا تھا، اب جب ملنے کی خبر آئی ہے آپ جانے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ احساس دیکھیے، احساس۔ میرے رسول نے فرمایا تم جاؤ گے، تم نے سنا نہیں کہنے والے نے کیا کہا؟ تمہارا بچہ چبوترے پہ کھیل رہا ہے یتیم بچوں کے ساتھ، تم جاؤ گے اس یتیم بچوں کے سامنے اپنے بیٹے کو سینے سے لگاؤ گے تو ان یتیموں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، کاش کہ ہمارے والد زندہ ہوتے، کاش کہ ہمارے والد زندہ ہوتے، کاش کہ ہمارے والد زندہ ہوتے۔ میرے نبی نے امت کو یہ مزاج دیا، سیدھا اور کامیاب انسان وہی ہے جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کا احساس زندہ ہے، جس کی فکر زندہ ہے، جس کے سینے میں دوسروں کے لیے جگہ بھی ہے۔ اسلام احساس والا مذہب ہے، اسلام احترام والا مذہب ہے، اسلام ایثار والا مذہب ہے، اسلام قربانیوں والا مذہب ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بن کر اس لیے تشریف لائے تاکہ یتیموں کے درد کو بہتر انداز میں محسوس کر سکے۔ اور ایک اس سے بڑی بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں اگر آپ کو یاد رہے تو، میرے آقا کے والد زندہ رہتے، پردہ نہ فرماتے اور والدہ زندہ رہتی تو یہ ممکن تھا کہ کوئی اور بیٹا پیدا ہو جاتا۔ اگر حضور کے والد زندہ رہتے، حضور کی والدہ جسمانی طور پر زندہ رہتی، ورنہ ہمارا ایمان ہے وہ آج تک زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ میں بات جسمانی طور کی کر رہا ہوں، اگر جسمانی طور پر والد زندہ رہتے اور والدہ زندہ رہتی تو یہ ممکن تھا کہ کوئی اور بیٹا پیدا ہو جاتا، اور جب کوئی اور بیٹا حضور کے گھر پیدا ہوتا اور حضور پہلے پیدا ہوئے تو رشتے میں حضور بڑے بھائی بنتے، وہ چھوٹا بھائی بنتا، تو جو لوگ آج تک رسول اللہ کو بڑا بھائی کہہ رہے ہیں انہیں بڑا بھائی کہنے کی دلیل مل جاتی۔ خدا نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا۔ خبردار خبردار، میرے محبوب کو بڑا بھائی نہ کہنا، تمہیں کہنا ہے شمس الضحیٰ کہو، بدر الدجا کہو، صدر الاولیاء کہو، نور الہدیٰ کہو، کہف الورا کہو، مصباح الظلم کہو، جمیل الشیم کہو، سید الامم کہو، وہ کہو جو امام اہل سنت نے کہا، سرور کہو کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ عدل اور انصاف، ہمارے ہاں آج امت کے حالات کیا ہیں معلوم ہے آپ کو؟ چونکہ مجھے اصلاحی تقریر کا موضوع دیا گیا ہے، ویسے تو میں عام طور پر سیاسی تقریریں کرتا ہوں میرے اپنے فیلڈ کے اعتبار سے، لیکن آج اصلاحی موضوع ہے تو میں موضوع کی رعایت کروں گا۔ آج امت کے حالات کیا ہیں معلوم ہے؟ عدل اور انصاف اس امت میں قائم کرنے والی ذات میرے رسول کی ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ عدل اور انصاف کی بات کر رہے ہیں وہاں عدل اور انصاف صرف زبان پر ہے، میرے آقا کی زندگی میں پریکٹیکل عدل اور انصاف موجود ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں تو آج حالات یہ ہیں، لوگ اپنے کھیت پر جب پانی لگانے کے لیے جاتے ہیں نا، پانی دینے کے لیے، آپ کی زبان میں جو بھی جملہ کہا جاتا ہو، تو لوگ اپنے پھاپڑے سے ہلکی ہلکی غیروں کی میڑ کاٹ لیتے ہیں۔ کتنی؟ اتنی سی، 4 انگل، 2 انگل، 1 بالشت، کس لیے؟ زمین ذرا سی بڑھ جائے گی
یہ وہی انسان کرتا ہے جسے اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو۔ جو اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ نہ کرتا ہو، یاد رکھیے گا، 4 یا 1 انگل یا 4 انگل یا 1 بالش زمین کسی کی میڑ کاٹنے سے تمہارے کھیت میں غلہ زیادہ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہر بندے کا مقرر فرما دیا ہے، جو خدا نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا۔ کسی کی میڑ کاٹنے سے، عدل اور انصاف کے تقاضے کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ رزق میں اضافہ ہو جائے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ مجھے ایک بات یاد آئی، بغداد شریف کی سرزمین پر ایک بزرگ ہیں۔ ہمارے ہاں جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں روڈ پر دکان مل جائے آن دا وے، تاکہ گزرنے والوں کی نظر پڑے اور انہیں پتہ چل جائے کہ کاروبار اس کا اچھا اور چیز لے لیں۔ ہم روڈ پر دکان یا شاپ کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ تاکہ لوگ دیکھتے رہیں۔ بزرگ کی دکان محلے کے اتنا اندر کہ لوگوں کو دور دور تک علم میں نہیں کہ کپڑے کی دکان بزرگ نے رکھی ہے۔ میں یہ بات کس پر بتا رہا ہوں؟ جو میڑ کاٹ رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، جو زمین دبا رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، جو وراثت ایمانداری سے تقسیم نہیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایک شخص نے آ کے کہا تھا، حضرت مسئلہ بتائیے، بہن پریشان ہے، مجھے اللہ نے مال و دولت دیا ہے، کیا بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا نادان انسان، زکوٰۃ نہیں، بہن کا جو وراثت میں حصہ ہے، بہن کا وراثت میں جو حصہ ہے، ایمانداری کے ساتھ بہن کو وراثت کا حصہ دے دے، زکوٰۃ دینے کی انشاءاللہ نوبت ہی نہیں آئے۔ ہم کیوں دبا رہے ہیں دوسروں کی زمین اور دوسروں کا پیسہ؟ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ نہیں زیادہ مل جائے گا۔ دیکھو بزرگ نے کیا مزاج دیا۔ کسی نے آ کے کہا، حضرت آپ کی دکان محلے کے اتنا اندر ہے، اندر گلیوں میں بالکل کسی کو خبر ہی نہیں ہے، آپ رزق کہاں سے کمائیں گے؟ رزق کیسے آئے گا؟ کوئی آپ کی دکان نہیں جانتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین، توکل اور بھروسہ کیا ہوتا ہے؟ اس بزرگ نے کیا کہا؟ اس جملے کو لے کر جائیے، یاد رکھیں گے یہ جملہ؟ اس بزرگ نے کہا، یہ بتاؤ کیا روح نکالنے والا فرشتہ میرا راستہ بھول جائے گا؟ کہ نہیں، روح نکالنے والا فرشتہ کسی کا راستہ نہیں بھولتا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا مطمئن رہو، تو رزق لانے والا فرشتہ بھی میرا راستہ نہیں بھولے گا۔ جب روح نکالنے والا فرشتہ میرا راستہ نہیں بھولے گا تو رزق لانے والا فرشتہ میرا راستہ کیسے بھول جائے گا؟ زندگی اور موت کا مالک میرا پروردگار ہے، دولت کا مالک میرا پروردگار ہے، رزق کا مالک میرا پروردگار ہے۔ تو یہ جو دنیا کے کاروبار، جو وسائل ہے، یہ ظاہری اسباب ہیں، حقیقت میں سب کچھ دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ آج حالت کیا ہو رہی ہے؟ ہمارے یہاں عدل اور انصاف کا تقاضا نہیں ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کاش کہ قوم مسلم اس ایک جملے کو سمجھ جاتی۔ آپ کو معلوم ہے آج ہمارے اسٹیجوں کا حال کیا ہو گیا؟ لوگ سنجیدہ گفتگو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، لوگ قاعدے کی بات سننا نہیں چاہتے ہیں، لوگ اچھی باتیں، سلجھی ہوئی باتیں سننا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم کتنی جگہ ممبر پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ذمہ دار عالم سنجیدہ گفتگو کرے تو لوگ یا کمیٹی والے آ کے کہہ دیتے ہیں نظامت کرنے والے سے، حضرت پبلک جانے لگی ہے، یہ بور کر رہے ہیں، بیٹھ کر سنجیدہ باتیں کر رہے ہیں، کوئی دھواں دھار تقریر کرنے والا خطیب لائیے۔ یاد رکھیے گا یہ دین کی دعوت ہے، یہ رسول اللہ کے مشن کی دعوت ہے، یہ پیغام اسلام ہے، لوگوں تک پہنچانا ذمہ داری ہے۔ جن کے اپنے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ چلے جائیں گے، جن کے سینوں میں سننے کی صلاحیت ہے اور اصلاح کرنے کا جذبہ ہے وہ بیٹھیں گے بھی، سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، اور جو سمجھ جائیں گے ان کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہم دین سیکھیں۔ آپ کی عمر 50 سال کی ہو گئی، 60 سال کی ہو گئی، 70 سال کی ہو گئی، کیا زندگی میں ایک بار آپ نے حضور کی 63 سالہ زندگی کو پڑھا؟ کبھی نہیں پڑھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ چلیے میں اس پر ہی بات کر لیتا ہوں آپ سے۔ میرے پاس یہ ایک چھوٹا سا رومال ہے، اس کو دستی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ میرے پاس موجود ہے،
اب یہ میرے ہاتھ میں ہے، اب آپ نیچے سے بیٹھ کے نعرہ لگائیں اشرف جیلانی کا رومال نہیں چھوڑیں گے، تو اب یہ تو مذاق والی بات ہوگی، پہلے اٹھ کر یہاں آئیے، پکڑیے اس کو۔ آپ نے پکڑا ہی نہیں، آپ نے اس رومال کو پکڑا ہی نہیں، نیچے بیٹھ کے آپ نعرہ لگا رہے ہیں اشرف جیلانی کا رومال نہیں چھوڑیں گے۔ میں کہتا ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے میرا رومال پکڑا ہی نہیں۔ پہلے آ کے قریب آئیے، رومال پکڑیے، جب رومال پکڑ لیں گے تو رومال والے کے ہاتھوں میں بھی تمہارے ہاتھ چلے جائیں گے۔ تم نے رومال پکڑا ہی نہیں، نیچے بیٹھ کے کہہ رہے ہو اشرف جیلانی کا رومال چھوڑیں گے نہیں۔ نہیں میرے عزیزو، جھوٹ مت بولو، پہلے قریب آ کے رومال پکڑو۔ آج امت یہی نعرہ لگا رہی ہے، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں کہتا ہوں جن کے ہاتھوں میں حضور کا دامن تھا وہ 5 وقت اللہ کے گھر میں مسجدوں میں ہوتے تھے۔ جن کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن تھا انہوں نے محرم کے موقع پر ڈھول باجے ڈی جے نہ بجائے۔ جن کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن تھا ان کی شادیوں میں ناچنے والی کمپنیاں نہیں آئیں۔ جن کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن تھا وہ کبھی امت کے گستاخ نہ ہوئے، علماء کے گستاخ نہ ہوئے۔ جن کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن تھا انہوں نے پیٹ سے پتھر تو باندھے مگر سود کبھی نہیں لیا، سٹا کبھی نہیں لگایا۔ جن کے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن تھا انہوں نے، اللہ اکبر، تم دیکھ نہیں رہے ہو کربلا میں 72 ہے، سامنے نہر فرات کا پانی ہے، مگر حسین کے گھر والے، میری قوم کے لوگ کہہ رہے ہم حسینی ہیں۔ تم حسینی ہونے کا نعرہ لگا کے شراب پیتے ہو، حسین کے گھر والوں نے پانی بھی نہیں پیا ہے، تم شراب پی کے کہتے ہو ہم حسینی ہیں۔ یاد رکھیے گا جو حسینی ہوگا وہ شراب نہیں پیے گا، وہ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جام کوثر پیے گا۔ یہ بات صرف تقریر کی نہیں ہے، یہ علماء تقریر میں بتاتے ضرور ہیں۔ میں یہاں بیٹھنے والے ہر شخص سے کہوں گا، میرے لیے سعادت کی باتیں، میں راجستھان میں رہتا ہوں، غریب نواز کے قدموں میں۔ آپ پڑھ لیجئے غریب نواز کی زندگی، کم سے کم ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے اتنا تو سوچے کہ یہ دنیا فانی ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ کم سے کم اپنے رسول سے اتنا رشتہ تو مضبوط جوڑ کر قبر میں جائیے، جب اشارہ کر کے کہا جائے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو میرے جواب دینے سے پہلے میرے آقا کہیں چھوڑ دو یہ تو میرا غلام ہے۔ کم سے کم اتنا رشتہ تو رسول اللہ سے کرو، اتنی محبت تو کرو۔ اے میری قوم کے جوانوں، جن کے ہاتھوں میں تاج الشریعہ کا دامن ہے وہ شراب و شباب کی طرف نہیں جاتے ہیں، ان کا انداز یہ ہوتا ہے، وہ اپنے انداز میں کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جن کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے ان کے ہاتھوں میں شراب کے جام نہیں ہوتے۔ یہ جو سود آج ہماری قوم میں پھیل گیا، آپ کو اندازہ نہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں سود سے جلدی مالدار ہو جائیں گے، سٹہ لگانے سے جلدی مالدار ہو جائیں گے؟ یاد رکھیے گا جس کام پر اللہ کی لعنت ہو، جس کام پر رسول اللہ کی لعنت ہو، جس کام پر امت کی لعنت ہو، اللہ نے اس حرام کام میں برکت رکھی ہی نہیں۔ یہ غلط سوچ آج قوم مسلم کے اندر ہے کہ ہم شارٹ کٹ کے ذریعے مالدار ہو جائیں گے۔ یار خدا کے بندو، تمہیں یقین نہیں اللہ کی ذات پر؟ تمہارے جتنے بھی کام ہیں اس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے کوئی؟ ہم کتنے گنہگار ہیں پھر بھی کہتے ہیں پورے قد سے جو کھڑا ہوں وہ کرم ہے تیرا، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ آپ دیکھ لیجئے ایک انسان سٹہ کیوں لگاتا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔
ایک انسان جوا کیوں کھیلتا ہے؟ وہ اس لیے تاکہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں اور میرے پاس مال و دولت ہو جائے، زندگی بہتر گزرنے لگے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے، ایک چھوٹی سی بات، چونکہ یہ جیسا کہ میں نے آتے ہوئے دیکھا ایک کاشتکاری کا علاقہ بھی ہے، کھیتیاں بھی ہیں لوگوں کی، ہیں آپ کی کھیتیاں؟ الحمدللہ سب زمین جائیداد والے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب کھیت میں بورنگ کیا جاتا ہے، بورنگ ہی کہتے ہیں آپ کے یہاں، جب کھیت میں بورنگ کیا جاتا ہے زمین میں پانی کے لیے، تو ہم نے دیکھا کہیں 200 فٹ کہیں 300 فٹ زمین کے نیچے مٹی میں کھودتے کھودتے اچانک سے کبھی زندہ مینڈک نکلتا ہے، کبھی مٹی کے اندر اچانک سے بچھو نکلنے لگ جاتے ہیں، کبھی زمین سے اچانک 200 فٹ کے نیچے کیڑے مکوڑے نکلنے لگ جاتے ہیں اور وہ بھی زندہ، اور کہاں؟ مٹی کے ڈھیر کے اندر۔ اب ذرا غور کیجئے گا خدا کی رحمت پر، جنہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ سٹہ لگانے کے ذریعے دولت جلدی آ جائے گی، ذرا غور کیجئے گا رب کی رحمت کی شان کیا ہے۔ زندگی کے لیے چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت، زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت، زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت۔ اگر یہ تینوں چیزیں زندگی کو نہ ملیں، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو 300 فٹ زمین کے نیچے مٹی کے ڈھیر میں ایک مینڈک زندہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 300 فٹ زمین کے نیچے میرا رب ہوا بھی بھیجتا ہے، میرا رب کھانا بھی بھیجتا ہے، میرا رب پانی بھی بھیجتا ہے۔ ارے جب جانور کے لیے خدا نے اتنا عظیم الشان انتظام کیا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، کیا ہمیں رزق نہ ملے گا؟ کیا ہماری پریشانی دور نہ ہوگی؟ قرآن کا 12واں پارہ اٹھائیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ نے اس کے رزق کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، اللہ نے اس کی ذمہ داری ذمہ کرم پر لی ہے۔ خدا نوازنے والا ہے۔ جنات، انسان، چرند و پرند، اللہ سب کو اپنے اپنے انداز میں جس کی لینے کی جو صلاحیت نوازتا ہے، مگر ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا، اٹھائیے مشکات، اٹھائیے مسند احمد بن حنبل، اٹھائیے ترمذی ابو داؤد، پڑھیے میرے آقا نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا جس نے 1 درہم بھی حرام کا کھایا یا اس نے 100 درہم کے کپڑے خریدے، 99 درہم اپنے تھے اور 1 روپیہ 1 درہم اس کا مال حرام کا تھا، تو یہ 99 روپے سب ضائع ہو جائیں گے، اور اگر اس کے کپڑے پہن کر اس نے عبادت کر لی تو اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ کہاں ہو مسلمان؟ کہاں ہیں ہم آپ کو معلوم ہے یہ تقریریں آج جمعے میں نہیں ہوتی ہیں، میں یہ جو تقریر کر رہا ہوں نا، یہ جمعے میں تقریریں نہیں ہوتی ہیں الا ماشاءاللہ۔ اس میں میرا مقصد اپنی فضیلت بیان کرنا نہیں ہے۔ جمعے میں یہ تقریریں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ امام صاحب کی امامت چلی جائے گی جمعے کے بعد، جمعے میں تقریریں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ مسجد کا امام جمعے میں تقریر کر دے گا تو قوم کے جمعے کے بعد کہے گی آپ نے تقریر ہمارے لیے کی ہے۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور اگر کسی انسان کو خود یہ خیال نہ آئے تو 4 آدمی اس سے کہتے ہیں ارے سنا نہیں، ارے حضرت نے آج تو تمہارے خلاف کتنی شاندار تقریر کی۔ جس انسان کے خود ذہن میں نہیں آئے، اس کا ذہن وہاں نہ جائے تو دوسرے لوگ اختلاف کرانے کے لیے کہہ دیتے ہیں ارے سنا نہیں حضرت نے آج تمہارے لیے۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد کی کمیٹی نے آ کے کہہ دیا حضرت شراب کے خلاف تقریر نہیں ہوگی، کیونکہ شراب ہی سب سے بڑا چندے کی رسید کٹاتا ہے مسجد مدرسے کی۔ جوئے کے خلاف تقریر نہیں ہوگی، سٹے کے خلاف نہیں ہوگی، ڈھول باجے کے خلاف نہیں ہوگی، ڈی جے کے خلاف تقریر نہیں ہوگی، بے نمازیوں کے لیے نہیں ہوگی۔ تو پھر مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے ایک مضبوط سا ٹیپ لائیے اور جمعے کے دن مسجد کے امام کے منہ پہ 1 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک کے لیے چپکا دیجئے کہ بولنا نہیں ہے آپ کو۔ جب خطبے کی اذان ہو تو وہ ٹیپ اس کے منہ سے ہٹا دیجئے کہ حضرت بس خطبہ پڑھ کے نماز پڑھا دیجئے۔
جس قوم کے حالات ایسے ہو گئے ہوں جن کے اندر حق سننے کی صلاحیت نہ ہو، جو حق سننے کی صلاحیت نہ رکھیں، جن کا ضمیر مردہ ہو جائے، جن کا دل مردہ ہو جائے، ان کے لیے مقدر یہی ہے کہ وہ پیروں کے نیچے کچلے بھی جائیں، روندے بھی جائیں، مارے بھی جائیں۔ آج ملک کے کونے کونے میں قوم مسلم کے ساتھ موب لنچنگ ہو رہی ہے، وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے کمزور ہو گیا ہے، ورنہ جب تک ہمارا رشتہ رسول اللہ سے مضبوط تھا، اس امت کے حالات یہ تھے کہ 313 بھی اگر بدر کے میدان میں کھڑے ہو جاتے تھے تو 1000 کی بھی ہمت نہیں ہوتی مقابلہ کرنا۔ آج ہمارا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے کمزور ہو گیا ہے۔ ایک بات میری ذرا سن کے جائیے گا، میں یہاں اس منبر پہ بیٹھا ہوں، میں پہلی بار آیا ہوں، ابھی تقریباً رات کے 10 ساڑھے 10 بجے میری آپ سے کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، مجھے نہیں معلوم آپ کے اس شہر کے حالات کیا ہیں، یہاں آبادی کتنی ہے، حالات کیسے ہیں، یہاں کتنی مسجدیں ہیں، یہاں لوگوں کا کاروبار بزنس کیا، میں مہمان ہوں، میں نہیں جانتا ہوں۔ تو میں یہ جو بات کر رہا ہوں میں کیا کسی خاص بندے کے لیے کر رہا ہوں؟ نہیں، یہ دین کا پیغام ہے جو اللہ نے علماء کو ذمہ داری دی ہے لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانے کی۔ میں اپنی ذمہ داری ادا کروں، اور کوئی بھی دنیا کا عالم اگر منبر پہ بیٹھ کے کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو وہ کسی خاص ذات کے لیے نہیں بلکہ وہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے جو اس کی ذمہ داری اللہ رسول نے مقرر فرمائی۔ اور میرے نبی نے فرمایا جسے کوئی شریعت کی بات معلوم ہو، یا خاص طور پہ کہہ لیجئے علماء اکرام جن کے پاس حرام و حلال کا علم تو ہے مگر لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اگر وہ چھپا لیں گے تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کہ تمہیں لوگوں کا ڈر تھا کہ تم نے شریعت کا مسئلہ بیان نہ کیا، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں تھا، تمہیں پروردگار کا ڈر نہیں تھا۔ یہ ضرورت ہے موجودہ دور کی کہ ہماری مسجدوں اور محرابوں سے جو حق بیانی ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور برا مت مانیے اس کو، جہاں مسجدیں نہیں ہیں، جہاں علماء نہیں ہیں، جہاں قوم کو آئینہ دکھانے والے لوگ نہیں ہیں، ان علاقوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رہن سہن سے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ یہ دین ہے علماء اکرام کی کہ یہ جیسے بھی ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں لیکن پھر بھی کم سے کم دین کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، شریعت کی بات بتاتے رہتے ہیں۔ آج حالت کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ عدل اور انصاف کا تقاضا۔ اب ہوا کیا؟ امام صاحب نے سٹے کے خلاف تقریر کر دی، اب سٹا لگانے والے تھے علاقے کے کوئی بڑے مالدار صاحب، صاحب حیثیت پاور والے۔ میں نے یہ بات میں منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، ہزاروں جگہ دیکھ لی اپنی زندگی میں، جمعے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ نمبردار صاحب اپنے اس گناہ سے توبہ کر لیں، نکالا ہمیشہ امام کو گیا۔ بندے نے اپنے گناہ سے توبہ نہیں کی، کبھی توبہ نہیں کی، میری غلطی ہے اگر میں دین کی مخالفت کرتا ہوں، سٹا لگاتا ہوں یا سود لیتا ہوں، مجھے بدلنا چاہیے اپنی عادت۔ کبھی عادت نہیں بدلی گئی، جب بھی بدلا گیا تو مسجد کے امام کو بدلا گیا۔ آپ غور کیجئے، جب بھی بدلا گیا مسجد کے امام کو، کہا حضرت وہ ایسا ہے، لوگ ناراض ہو رہے ہیں آپ سے، کمیٹی کا کہتی ہے 4 لوگ آپ سے ناراض ہو گئے، ہم نہیں چاہتے ہیں اختلاف ہو، اس لیے حضرت حساب کر لیجئے، ہم دوسرا بندہ لائیں گے۔ میں کمیٹی والوں سے کہتا ہوں ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، تم اس سے گناہ کرنے والے سے زیادہ بڑے گنہگار ہو کہ تم نے حق بولا بھی نہیں، اور جو حق بولا جا رہا تھا تم نے حق بولنے والی زبان کو بند کر دیا۔ ارے تم کہہ رہے ہو تم مسجد کی کمیٹی ہو، کمیٹیاں اس لیے نہیں بنائی جاتی ہیں کہ حق بولنے والے کی زبان بند کر دے، کمیٹی اس لیے بنائی جاتی ہے کہ ایک بندہ حق بولنے والا ہے، 4 لوگوں کی کمیٹی بنا کے اس کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا کر دو اور وہ بیک سپورٹ دے اور کہے حضرت حق بولتے جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، حق کی بات بتانے میں جس طرح کی بھی قربانی دینی پڑے گی قربانی دیں گے، مگر کبھی حق کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھئے،
مثال کے طور پر آپ کی مسجد میں امام ہیں ہمارے بڑے بھائی، بڑی محبت اور کرم فرماتے ہیں ہمارے بڑے بھائی حسان بھائی، اللہ انہیں سلامت رکھے، بہت مقبول نقابت اور نظامت کرتے ہیں پورے ملک میں۔ یہ کسی مسجد کے امام ہیں، انہوں نے سٹے کے خلاف تقریر کر دی، سمجھیے گا بات کو۔ آپ نے محلے والوں نے کمیٹی نے نکال دیا کہ نہیں بھائی ہم کوئی دوسرا امام لائیں گے، تو آپ نے میرا انتخاب کیا کہ صاحب اشرف جیلانی کو مسجد میں امام بنا دیجیے۔ تو یاد رکھیے گا جو پیغام انہوں نے سنایا وہی میں بھی سناؤں گا۔ قرآن تو وہی ہے، حدیث تو وہی ہے، پیغام وہی ہے، شریعت وہی ہے، بدلی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو ضمیر مردہ ہو چکے ہیں حق بات سننے کی صلاحیت نہیں ہے، اپنے دلوں پر محنت کیجئے، دل کو جگائیے، دل کو دھو ڈالیے۔ دل میں جو کینہ ہے، جو بغض ہے، حسد ہے، جس کے دل پر کینہ ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ عاجزی اختیار کر کے اپنے دل کو صاف کر لیجئے، جب سکینہ نازل ہوگا خدا کی رحمتیں نازل ہوگی، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ عدل اور انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ یہ جلسے کس لیے کیے جاتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ یہ قوم کے خون پسینے کی لاکھوں روپے کی کمائی جلسے میں کیوں خرچ کی جاتی ہے؟ صرف نعرے لگانے کے لیے نہیں، صرف انقلابی باتیں سننے کے لیے نہیں، جلسے کیے جاتے ہیں قوم کی اصلاح کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، پیغام سننے کے لیے، شریعت کے مسائل سیکھنے کے لیے۔ ہمارے ہاں عدل اور انصاف کا تقاضا اب اس وقت کیا ہے معلوم ہے؟ ایک غریب کا بندہ، غریب کا بیٹا اگر شراب کی دکان کے سامنے سے گزر جائے تو لوگ شرابی کہہ دیتے ہیں، اور ایک مالدار کا بیٹا شراب کے ٹھیکے پر بیٹھا ہو تو لوگ کہتے ہیں نہیں کسی کام سے گیا ہوگا، بیٹھ گیا ہوگا۔ یہ ہمارے ہاں عدل اور انصاف کا تقاضا نہیں میرے عزیزوں، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ عدل دیکھنا ہے، عدل دیکھنا ہے اسی کی زندگی میں دیکھو جس کو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ اور کیسا عدل، کیسا انصاف، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں بچپن کے زمانے میں جب کئی عورتیں ہم سب لوگ مل کر بچے لینے گئے مکے، تو بہت ساری عورتوں نے رسول اللہ کو یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو ایک ان کا اپنا جملہ ہے، مگر ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے، ارے ان کی کیا حیثیت تھی جو رسول اللہ کو چھوڑ دیتی، میرے نبی نے ان کے پاس جانا گوارا ہی نہیں کیا۔ یہ خوش قسمتی تو اللہ نے حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں لکھی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی میرا اپنا ایک بیٹا قحط سالی کا دور ہے، بھوکے پیاسے میرے سینے سے دودھ خشک ہو گیا ہے، پوری رات میرا بیٹا روتا رہا، پریشان ہو گئے۔ میں آئی جب محمد کو لیا، سینے سے لگایا، جھولے میں لٹا دیا۔ ان کو سینے سے لگانے کی برکت تھی کہ اللہ نے میرے سینے کو دودھ سے لبالب بھر دیا ہے۔ میں نے محمد کو اٹھایا، ایک پستان سے لگایا، دودھ میں نے پلا دیا، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دودھ محمد کی برکت سے ہے، تو میں نے دوسرے پستان کی طرف لگانا چاہا کہ یہ دودھ بھی انہیں پلا دوں۔ دیکھیے بچپن میں ہے، میرے نبی نے چہرہ پھیر دیا ہے، میرے نبی نے چہرہ پھیر دیا ہے، رسول اللہ نے چہرہ پھیرا ہے۔ ایک پستان کا دودھ پیا، دوسرے پستان سے میرے نبی نے چہرہ پھیر دیا اور زبان حال سے کہا میری ماں میں کسی کا حق دبانے نہیں آیا ہوں، میں جن کا حق دبایا جا رہا تھا ان کا حق دلانے آیا ہوں۔ میرا ایک پستان پر حق تھا، میں نے وہ دودھ پی لیا ہے، ایک پستان پر میرے بھائی کا حق ہے جو رو رہا ہے، یہ دودھ اس کو پلا دے تاکہ امت کو پتہ چل جائے عدل اور انصاف پورا کرنے والا محبوب دنیا میں آ گیا۔ اب میں اگر اس پر اور عدل اور انصاف کی بات کروں، آپ غور کیجئے، قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نے چوری کی، ذہن حاضر ہے آپ کا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک عورت نے چوری کی۔ اب اسلام کا مزاج یہ ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا،
جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، کہ جس نے چوری کی ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ اسی کا بدلہ جو انہوں نے کیا ہے۔ اسلام کے اندر حکم یہی ہے۔ ایک عورت نے چوری کی حضور کے زمانے میں، بڑے مالدار خاندان کی عورت ہے۔ اب سزا دینے کا انداز یہ تھا کہ سارے لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا، پھر سزا دی جاتی تھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے گناہ کیا کیا ہے، اور سزا یہ دی جا رہی ہے تاکہ دوسرا کوئی گناہ نہ کرے۔ اب اس عورت کو سزا دی جائے گی، بڑے خاندان کی عورت ہے، نام بدنام ہو جائے گا۔ حضور کے ایک جانثار سے انہوں نے تعلق کیا، ملاقات کی، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح جتنے چیزوں کی چوری کی ہے ہم اس سے ڈبل دینے کے لیے تیار ہیں، تم رسول اللہ سے جا کے بات کرو کہ ہاتھ نہ کاٹے جائیں، سزا نہ دی جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ آئے، حضور سے بات کی۔ اب دیکھو عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے۔ جس فاطمہ کو میرے رسول نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس فاطمہ کو کہا فاطمہ راضی ہے تو خدا راضی ہے، جس فاطمہ کی شان یہ ہے جب آتی ہے تو میرے نبی ان کے استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، اپنی جگہ بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں جسے جنتی عورتوں کی سردار دیکھنا ہے وہ میری بیٹی فاطمہ کو دیکھ لے۔ یہ شان خاتون جنت کی۔ مگر میرے نبی نے مثال بیان فرمائی، جب چوری کی بات آئی، عدل اور انصاف دیکھو رسول اللہ کا۔ حضور نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا، فرمایا اگر آج چوری کرنے والی میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اسلام کا عدل اور انصاف ہے۔ تم یہ مت سوچو فلاں خاندان کی عورت ہے سزا دی جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی۔ اگر چوری کرنے والی محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی تو یہاں پر بھی لحاظ نہ کیا جاتا۔ اسلام کا قانون سب کے لیے برابر ہے، اسلام کا نظام سب کے لیے برابر ہے۔ آج دیکھ لیجئے، جب سے ہمارے سماج میں، جب سے قوم مسلم میں عدل اور انصاف پر عمل نہیں ہوتا ہے، تب سے اس قوم کی عزت کا جنازہ نکل گیا، غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ ہم نے قانون بنائے غریبوں کے لیے، غریب نے ڈھول باجے بجا دیے تو ہم نے اس کے خلاف تقریریں بھی کی، چوراہے پر بھی بات ہوئی، چائے کے ہوٹل پر بات ہوئی کہ اس نے ڈھول بجائے شادی میں باضابطہ۔ لیکن اگر کوئی مالدار انسان محرم کے مہینے میں ڈھول باجے بجائے تو کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی زبان کھولنے والا نہیں ہے، کسی کی زبان پر ایک جملہ نہیں ہے۔ ارے میں کہتا ہوں عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے، دولت کی بنیاد پر فیصلہ نہ ہو، اس کے کام کی بنیاد پر فیصلہ ہو۔ اور اگر کسی انسان کے دل میں اسلامی قانون اور حکم کو ماننے کے لیے ذرے کے برابر شک اور گنجائش ہے اور وہ دل سے اسلام کے حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو معاذ اللہ، کروڑ بار معاذ اللہ، کیسے ایمان، ایسے بندے کا ایمان بھی سلامت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو مومن ہوگا وہ رسول اللہ کی بات پہ سر جھکا دے گا، جو ایمان والا ہوگا وہ قرآن کے فیصلے پہ سر جھکا دے گا۔ ایمان والا کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ آج ہمارے جوان کہتے ہیں، کئی بار کئی شہروں میں میٹنگ ہوتی ہے محرم کے وقت، کہتے ہیں یار خدا کے بندو 10 محرم کی تاریخ، اعلیٰ حضرت کی یہ کون سی تاریخ تھی معلوم ہے آپ؟ اعلیٰ حضرت کی جو تاریخ ہے یہ ابھی عرس ہوا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جب سال گزر جائے، ہمارے والد کا انتقال ہو اور سال گزر جائے، جس کو برسی کہتے ہیں، تو سال گزر جانے پر برسی کا جب دن آتا ہے تو ہم علاقے کے مدرسے سے تعلق پیدا کر کے بچے بلاتے ہیں۔ کس کام کے لیے؟ قرآن خوانی کے لیے۔ ہمارے والد کا دن آئے تو قرآن خوانی ہو، ہمارے والد کا دن آئے تو کھانا بنے، ہمارے والد کا سال میں ایک دن آئے تو قرآن کی تلاوت کی جائے، محفل میلاد ہو، علماء بلائے جائیں، صدقہ خیرات کیا جائے، اور سال میں ایک دن حسین اعظم کا آئے تو ڈھول بجائے جائے۔ ہمارے والد کا سال میں ایک دن آئے برسی کا دن، ان کے انتقال کی تاریخ کا دن تو قرآن خوانی ہو، محفل میلاد ہو، ذکر ہو، دعا ہو، قرآن پڑھا جائے،
اور سال میں ایک دن شہادت حسین کا موقع ہو، ہمارے ہاں ڈھول باجے ڈی جے بجیں، مجھے لگتا نہیں ہے یہ سمجھداری والی بات ہے۔ کتنی بار ہمارے علماء جوانوں کو سمجھاتے ہیں خدا کے لیے ایسا کام مت کریں۔ آج شہادت کے دن ڈھول بجا رہے ہیں، کل خاتون جنت نے اگر سوال کر لیا قیامت کے میدان میں تو جواب کیا دیں گے کہ تم نے میرے بیٹے کی شہادت کے موقع پر ڈھول باجے ڈی جے بجائے تھے؟ جواب کیا دیں گے؟ یاد رکھیے ایک مومن وہی ہوتا ہے جو 1000 سال پرانا غلط کام بھی ہے، جس وقت اس کو پتا چلے کہ میرا یہ کام شریعت کے خلاف ہے، اسی وقت علل اعلان توبہ کر لے، وہی بندہ مومن ہے۔ ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ ارے نہیں، یہ کام بزرگوں کے زمانے سے ہوتا آیا ہے، یہ کام 50 سال سے ہوتا آیا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ بتائیے آپ۔ یہ کام 50 سال سے ہوتا آیا ہے، یہ کوئی نیا کام تھوڑی ہے، یہ باپ دادا کے زمانہ سے ہوتا آیا ہے۔ یاد رکھیے میرے اس جملے کو، ہمارے ہاں باپ دادا کے زمانے سے ہوتے آنا کسی کام کا دلیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے دلیل اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے، ہمارے لیے دلیل مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، ہمارے لیے دلیل مصطفیٰ جان رحمت کے غلام امام اہل سنت کی کتاب فتاوی رضویہ ہے، ہمارے لیے دلیل شریعت ہے۔ کسی کے باپ دادا کا کوئی عمل شریعت کے اندر دلیل نہیں ہے۔ محمد عربی کے غلاموں کی شان کیا تھی؟ آپ ایک غلط کام نہیں چھوڑ پا رہے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے اس پر بات ہوتے ہوئے، ایک غلط کام آپ سے چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ حضور کے غلام کیسے تھے؟ اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایک صاحب نے سونے کی انگوٹھی پہنی، حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں، جب میرے نبی کی نظر پڑی کہ سونا پہنا ہوا ہے تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، سونے کی انگوٹھی ہاتھ سے نکال کر پھینک دی۔ اس کے بعد جب میرے نبی چلے گئے، صحابہ بھی جانے لگے، جن کی انگوٹھی پھینکی وہ بھی جانے لگے۔ لوگوں نے کہا تمہاری انگوٹھی رسول اللہ نے پھینک دی ہے، ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، ٹھیک ہے تمہیں نہیں پہننا ہے، اٹھا کے لے تو جاؤ، کم سے کم یہ سونا تمہارے گھر میں عورتوں کے کام آ جائے گا۔ دیکھو مومن کسے کہتے ہیں؟ اس عاشق رسول نے کہا تھا اللہ کی عزت کی قسم، جو چیز میرے نبی کو پسند نہیں، جو چیز رسول اللہ کو پسند نہیں، جو چیز سید المرسلین کو پسند نہیں، اس کو اٹھانا تو بڑی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا نہیں ہے۔ اس کو اٹھانا تو بڑی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا نہیں ہے۔ ایمان والا وہی ہوتا ہے جو چیز رسول اللہ کو پسند نہ ہو، وہ کرنا تو بڑی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا اور اس کام میں شامل ہونا بھی گوارا نہ کرے۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ ایمان سلامت ہے۔ میں آپ کو بس آخری چند جملے میں اپنی بات مکمل کروں۔ آج اس امت کے حال کیا ہے؟ امت کے حالات ایسے ہیں کہ اگر کاٹو تو خون نہیں۔ 1.5 سال پہلے ہم نے دیکھا مہاراشٹر کی سرزمین پر ہماری ایک بہن، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مسکان نام کی، اسے کالج سے باہر نکال دیا گیا صرف اس بنیاد پر کہ اس نے حجاب لگایا ہوا تھا۔ کہ حجاب لگانا ہے تو اسکول میں داخل نہ ہونے دیا جائے گا، مگر اللہ سلامت رکھے اس کے ماں باپ کی تربیت کو انہوں نے اپنے بیٹی کی تربیت کیسے کی؟ مسکان نے کہا ایگزام چھوڑنا گوارا ہے، حجاب چھوڑنا گوارا نہیں ہے، پردہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ لیکن آج کیا یہ ماحول ہے ہمارے گھر میں؟ کیا یہ کنڈیشن ہے ہمارے گھر میں؟ آپ یقین جانیے، پروگرام آج کے زمانے میں ریکارڈ ہوتا، لائیو چلتا، یہ جملے پتہ نہیں کیوں اپنی قوم کے لیے بولتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بات زبان سے نکلتی ہے بہت دور جاتی ہے، ورنہ آج امت کا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہماری بیٹیاں باغی ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں بریلی کے پورے علاقے کے کتنے کیسز آپ کی نگاہوں کے سامنے؟ ایک زمانہ تھا جب ہمارے یہاں گھر میں قرآن پڑھنے والی 4 بیٹیاں نے قرآن پڑھا، 2 بیٹوں نے قرآن پڑھا، ماں اور باپ نے 8 لوگ گھر میں قرآن پڑھے ہوئے ہیں۔ تو قرآن گھر میں 8 ہوتے تھے، چھوٹی بیٹی کا الگ، بڑی بیٹی کا الگ، منجلی بیٹی کا الگ، بیٹے کا الگ، ماں کا الگ، باپ کا الگ، سب کا قرآن الگ الگ ہے۔ مگر آج حالت یہ ہے فون سب کا الگ الگ ہے، قرآن ایک ہی ہے گھر میں۔ قرآن سب کا الگ الگ نہیں ہے،
قرآن ایک ہی ہے، قرآن ایک ہی ہے۔ جمعے کے دن اگر ماں کھول لے قرآن، یاسین شریف پڑھنے لگے تو گھر کے 7 لوگوں کو یہ بہانہ مل جاتا ہے کہ نہیں قرآن ابھی خالی نہیں ہے، امی پڑھ لیں گے، بعد میں فرصت ہوگی پڑھ لیں گے۔ سالوں گزر گئے، کسی جوان نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ سالوں گزر گئی، ہماری بیٹیوں نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ جس زمانے میں موبائل فون گھر میں نہیں، پورے محلے میں ایک ہوتا تھا جس پر رشتہ داروں کے فون آتے تھے، موت اور میت کے خبر مل جاتی تھی۔ وہ دور کتنا اچھا تھا، دنیا نے ترقی تو کی، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون آ گیا، مگر نقصان یہ ہوا کہ ہمارے ہاتھوں سے قرآن چھوٹ گیا، اللہ کی کتاب چھوٹ گئی، رسول کا فرمان چھوٹ گیا۔ آج حالت یہ ہے، ہمارے ہاں پہلے کے زمانے میں جب بیٹی کا رشتہ ہوتا تھا، لڑکے کا رشتہ ہوتا تھا، تو جانتے ہو لڑکے والے پہلے پیک کر کے کسی بندے کو لے کے سر پہ رکھ کے تحفے میں سب سے پہلے قرآن بھیجتے تھے۔ وہ کہتے تھے رشتے کی شروعات قرآن سے ہونا چاہیے، رشتے کی شروعات اللہ کے کلام سے ہونا چاہیے، اللہ کے کلام سے رشتے کی شروعات ہوگی تو برکت ہوگی۔ آج حالت یہ ہے کہ رشتہ ہو جانے کے بعد سب سے پہلے موبائل فون پیک کر کے بھیج دیا جاتا ہے اس لڑکی کے لیے گفٹ کے طور پر، چونکہ جناب حضرت مجنو صاحب کو راتوں رات فون کرنا ہے اس لڑکی سے۔ یہ حال اس قوم کی جوانوں کا ہو گیا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا ماں نہیں جانتی ہے کہ میری بیٹی رات کے اندھیرے میں بات کرتی ہے؟ کیا باپ نہیں جانتا ہے؟ جان سب رہے ہیں مگر سب نظر انداز کر رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ میری بات سن کے مسکرا رہے ہیں۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، رونے والی بات ہے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے ہماری قوم کی لاکھوں بیٹیاں مرتد ہو گئی ہیں، ہماری قوم کی لاکھوں بیٹیاں دور چلی گئی ہیں، ہماری قوم کی لاکھوں بیٹیوں نے دین چھوڑ دیا ہے، ہماری قوم کی لاکھوں بیٹیوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، ہماری قوم کی لاکھوں بیٹیاں مندر کی پجارن بن گئی ہیں، ہماری قوم کی لاکھوں بیٹیوں کے گلے گھونٹ دیے گئے، ہماری قوم کی لاکھوں بیٹیوں کی گردن کاٹ دی گئی، ہماری قوم کی لاکھوں بیٹیوں کے جنازے نکال دیے گئے، صرف اس بنیاد پر کہ 18 سال کے جوان بھائی کو غیرت نہیں آئی، 60 سال کے بوڑھے باپ کو غیرت نہیں آئی، 70 سال کی بوڑھی ماں بیٹی کے عیبوں پہ پردے ڈالتی رہی۔ اے بوڑھی ماں، بیٹی سے محبت یہ نہیں ہے کہ اس کے عیبوں پہ پردے ڈالے جائیں، تمہیں بیٹی سے محبت کرنی ہے تو بیٹی کو کنیز فاطمہ بناؤ۔ جس دن تمہاری بیٹی کنیز فاطمہ بن جائے گی، یاد رکھنا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے اور تم سے خاتون جنت بھی راضی ہو جائے گی۔